السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں نذیر اکبر آبادی کی۔ اور نذیر اکبر آبادی نے ہمارے نشان میں شامل نظم نیکی اور بدی لکھی ہے۔ نیکی کا مطلب ہوتا ہے اچھائیاں اور بدی کا مطلب ہوتا ہے برائیاں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ ہم معلوم کریں تو نذیر اکبر آبادی ہے وہ 1740 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے اور 1830 عیسوی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ میں آ کر بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ تو یہ کافی بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ عوامی شاعر کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رہے بچوں کہ عوامی شاعر کا جب بھی نام آئے تو آپ کو تحریر کرنا ہے نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے؟ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ یعنی نذیر اکبر آبادی نے وہ موسم ہوتے ہیں، جیسے 4 موسم ہوتے ہیں، پت جھڑ کا ہو گیا، سردی، گرمی، برسات وغیرہ۔ ان موسموں کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ تہواروں کے بارے میں لکھی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے ان کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں۔ مختلف یعنی طرح طرح کی نظمیں ہیں انہوں نے تحریر کیے لکھی ہے۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یعنی جو بھی وہ دیکھتے ہیں تو ان کو ایک نظم کے روپ میں وہ لکھ دیتے ہیں۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی انہیں گیان تو کافی تھا اس چیز کا، ان کے پاس کافی الفاظ تھے، مگر وہ الفاظوں کو اس طرح استعمال کرتے کہ کہاں پر کون سا الفاظ ہمیں یوز کرنا ہے، یعنی استعمال کرنا ہے، تو اسی کے اعتبار سے وہ اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے۔ یعنی ایک بار اس کے کلام کو پڑھ لے تو ماشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے۔ ان کی مشہور نظمیں ہیں، دیکھیں، روٹیاں، بنجارہ نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کنہیا کا بالپن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں۔ اب آگے پڑھیں تو دیکھیں نیکی اور بدی ان کی نظم ہے جو ہماری نصاب میں شامل ہے۔ ان کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہے دنیا جس کی ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہیں، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس بند کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جیسا جو کرتا ہے پھر اس کو ویسا ہی بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب بستی ہے، یہ مہنگوں کے لیے مہنگی ہے اور سستوں کے لیے سستی۔ یہاں قدم قدم پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ان کا انصاف عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے ان گورکھ دھندوں سے دور رہے تو یہ دنیا اس سے مستی ہی دیتی ہے۔ اگر دنیا کی برائیوں میں ملوث ہو تو
برائی ملتی ہے، یا یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں، یہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پھل ملتا ہے، یعنی جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقد سودا ہے جس کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے۔ دوسرا بند دیکھیں، جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے تو نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو اس کے اندر اس کا مطلب دیکھیں، اس بند میں نذیر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جیسا کام کرتا ہے ویسا ہی پھل اس کو ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو عزت کرتا ہے، مصیبت میں کام آتا ہے تو اس کو بھی عزت ملتی ہے، اور اس کی مشکل کو خدا آسان کرتا ہے۔ یہاں پان کا بدلہ پان ہے، اور روٹی کا بدلہ نان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی روزی روٹی میں اضافہ کر دیتا ہے، روزگار کو آسان بنا دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے بھی ایک دن نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا، یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہاں ہر چیز کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے۔ تیسرا بند دیکھیں اس کا، جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترتی ہیں، جو غرق کرے، غرق کا مطلب ڈبونا ہوتا ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بڑھنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں دوسروں کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مشکلوں کو بھی آسان کرتا ہے، اس کے برعکس جو دوسروں کا بیڑا غرق کرتا ہے ایک دن خود کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے۔ یہاں جیسا کرنی ویسی بڑھنی ہے، یہاں نیکی کا بدلہ نیک ہے تو بدی کا بدلہ بدی یعنی برائی سے ہے۔ نیکی کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، یعنی جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی نیک ہے، اور جو بدکار کرتا ہے یعنی بدی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی بدی یعنی برائی سے ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقد سودا ہے جس میں کسی کام کا پھل ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے۔ اگلا دیکھیں اس کا چیپٹر، جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی۔ یہ ہمارے جو نظم ہے نیکی اور بدی، اس کا لاسٹ بند ہے۔ تو اس کے اندر شاعر فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی عزت بڑھاتا ہے خدا اس کی بھی عزت اور عظمت کو بڑھاتا ہے، اور جو کوئی دوسروں کو بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی ایک دن ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ جو بے گناہوں یا بے گناہ لوگوں پر بلا قصور ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مجبوروں کا خون بہاتے ہیں، ایک دن خدا ان کا بھی خون بہاتا ہے۔ ایسے لوگ بے موت مارے جاتے ہیں۔ یہاں دیر اور اندھیر نہیں، بلکہ یہاں کا سودا بالکل نقد سودا ہے، جہاں ہر کام کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں جیسا عمل کرتا ہے
ویسا ہی پھل اس کو ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں سماپت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔